بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی جلدی گزر گئے اس فرش اعزاں سے، اس مجلس اعزاں سے۔ ایک میرے جوان، میرے بچے کم سن، ہم سن ساتھی ایک پیغام لے جائیں۔ ہم بدنیتی کی بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے، کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے۔ خود یہ اچھا سوچنا ہر ایک کے لیے میرے اختیار میں ہے نا، میں کسی کے لیے برا سوچوں یا اچھا سوچوں، لیکن برا سوچنے سے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، میرا نقصان ہوتا ہے، میرا خون جلتا ہے، میرے ذہن میں شیطان کے خلیے، شیطان کے خانے بننا شروع ہو جاتے ہیں، میرے ذہن میں، میرے وجود میں شیطان اترنا شروع ہو جاتا ہے جب میں کسی کے لیے برا سوچتا ہوں۔ اسے تو پتہ بھی نہیں ہوتا میں اس کے لیے برا سوچ رہا ہوں، میں اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہوں۔ لیکن اس کو برعکس کر لیجئے، اگر میں کسی کے لیے اچھا سوچوں گا تو پھر رحمان میرے اوپر حاکم ہونے لگے گا۔ اس لیے کہ آپ ذرا غور تو کریں، ایسے ایسے گنہگار اللہ کے، ایسے ایسے خطاکار اللہ کے، ایسے ایسے باغی اور طاغی اللہ کے، ایسے ایسے بغاوت کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آخری وقت میں کہہ دیا، یا اللہ میں دل سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ یغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ مجھے اللہ نے کوتوال نہیں بنایا کہ میں اللہ کے گناہوں کا حساب رکھنا شروع کر دوں، میں فلاں کے ساتھ اس نے زیادتی کیا، حساب میں نے رکھا ہوا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں۔ جب اللہ نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا تو ہمیں کسی سے، حتیٰ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ جنہوں نے ہمارے اس ملک میں لاشیں گرائے ہیں، ہمیں تنگ کیا ہے، ہماری عبادتوں میں رکھنے ڈالے ہیں، ان کے لیے بھی ایک خیر خواہی بنتی ہے، اور وہ خیر خواہی یہ بنتی ہے کہ کوئی جا کر انہیں خبر کرے کہ اگر تم یہ رویہ رکھو گے تو پھر دوزخ تمہارا مقدر ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ دوزخ میں زیادہ رش لگے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ انداز بھی تو ہے۔ دوسرا پہلو، یہ تو ایک پہلو ہوا جو کسی حد تک تھوڑا سا ملنگ مولائیوں کی خوش کرنے کے لیے بھی جملہ ٹھیک تھا، لیکن ایک اور اس سے بڑا پہلو ہے، اور وہ بڑا پہلو یہ ہے کہ کسی کو بھی ہدایت مل جائے گی، کوئی بھی ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بھی باز آ جائے گا، تو آپ کا نظریہ آگے بڑھے گا یا نہیں؟ پہلے طے کریں، ہم ذکر اہل بیت کے، ہم مظلومیت اہل بیت کے، ہم فضائل اہل بیت کے مبلغ ہیں یا نہیں؟ گردن ہلاؤ بھائی، ہم اہل بیت کی عظمت کے مبلغ ہیں یا نہیں؟ جب ہم اہل بیت کی عظمت، فضیلت، مظلومیت کے مبلغ ہیں تو مبلغ بگڑے ہوئے چہرے والا نہیں ہوتا۔ مبلغ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو، اخلاق اچھا ہو۔ پہلے طے کرو کیا چاہتے ہو، اہل بیت سے دور یا قریب؟ بول دو نا بھائی، تھوڑا گردن ہلا دو۔ ہم سب اہل بیت سے قریب کرنا چاہتے ہیں نا لوگوں کو، تو قریب کرنے والا تو ابو سن قمطریرہ نہیں ہوتا، قریب کرنے والے کا تو چہرہ اترا ہوا نہیں ہوتا۔ یہاں تو سلام کا جواب دینے کے روادار نہیں ہوتے ہو، سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی فضیلت، عظمت، اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے مناقب، اہل بیت کی مظلومیت پہنچاؤں تو پھر مجھے اخلاق اچھا کرنا پڑے گا، مجھے اپنا رویہ اچھا کرنا پڑے گا۔ یہ چڑے چڑے رہنا، بگڑے بگڑے رہنا، لڑو لڑو کرنا، یہ مبلغوں کا کام نہیں ہے۔ اور ممکن ہے کوئی کہے مولانا آپ مبلغ ہیں، میں تو مبلغ نہیں ہوں۔ تم کالے کپڑے پہن کے جب روڈ پہ چلتے ہو تو چلتے پھرتے ذکر حسین کے مبلغ ہو۔ ہم سب اہل بیت کے ذکر کے مبلغ ہیں، جس کے پاس جتنا ہے اتنا مبلغ ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین سمجھانا، حسین مولا سمجھانا، کربلا سمجھانا تو مولوی، ملا اور ذاکر اور خطیب کا کام ہے، نہیں۔
سب کا کام ہے، ہر ایک اپنی اپنی. آپ فلاں فیکٹری میں جاب کرتے ہیں، آپ فلاں ہاسپٹل میں پیرامیڈیکل اسٹاف کے اندر ہیں، آپ فلاں مثال کے طور پر بینک کے اندر فلاں کرسی پر بیٹھتے ہیں. ہر بندہ ہر ادارے میں کربلا کا مبلغ ہے. وہ اپنی ذمہ داری اپنی دائرے میں رہتا ہوا اپنی اہلیت اور صلاحیتوں کے مطابق ادا کرے گا. بھائی ہیں ہمارے، کسی سے نفرت نہیں کرنی. سنی ہماری جان ہے، ہندو انسان ہونے کے ناطے ہمارا بھائی ہے. کہاں ہو بھائی؟ کسی نے زبردستی علی ولی اللہ پڑھوایا ہے؟ اگر علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے، کسی نے زبردستی پڑھوایا تھا؟ جب پڑھ لیا ہے تو اسی علی نے کہا ہے اما خل لکا فی الدین اور نذیر لکا فی الخلق. معاشرے میں تمہارے دو بھائی رہتے ہیں، ایک تمہارے دین میں بھائی، ایک انسان ہونے میں بھائی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی جب کوئی زبردستی تو نہیں، ہمیں کسی نے مومن مولائی شیعہ عزادار ماتمی ہمیں زبردستی تو کسی نے نہیں بنایا، خود اپنی پسند سے بنے ہیں نا. تو اپنی پسند سے آ تو گئے ہو، رہنا علی کی پسند سے پڑے گا. لا اکراہ فی الدین آنے میں تھا، توجہ ہے، اس مکتب میں آنے میں لا اکراہ فی الدین تھا. آ گئے ہو تو نصاب اسکول کا پڑھنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا میں پہلی کلاس میں یہ پڑھوں گا، اپنی مرضی سے دوسری کلاس میں یہ پڑھوں گا. جو اس مکتب کا نصاب ہے وہ پڑھنا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد و آل. جی اگر میرا یہ محترم جوان جو آج میں ان کی خدمت میں ہوں، میں آپ کی نوکری میں ہوں، اگر یہ طے کر کے چلے جائیں کہ آج کے بعد مولانا 1 سال کے بعد اگر مولا حسین نے زندگی دی اور آئندہ اس فرش شہزہ پر آ کے بیٹھے تو مولا حسین کو رپورٹ سنانے آؤں گا، رپورٹ سنانے آؤں گا امام حسین کو. مولا میں نے 1 سال میں اتنے لوگوں سے محبت کا اظہار کیا تو وہ تو آپ کو ماننے لگ گیا. اتنے لوگوں سے میں نے اچھے اخلاق سے آپ کی بات کی تو وہ تو آپ سے آشنا ہو گیا. مزہ دیکھیے گا، پھر آپ ذائقہ دیکھیے گا. اور یہ سارے پیغامات میرے عزیزو اس جوان کے ہیں جس نے یہ کہا تھا السنا علی الحق. بابا ہم حق پر نہیں ہیں. اور امام نے فوراً فرمایا تھا علی اکبر ہم حق پر ہیں. تو فرمایا ہم حق پر ہیں تو پھر موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں. جوان امنگوں کا، توانائیوں کا، صلاحیتوں کا، احساسات کا، جذبات کا اور عقائد کا مجموعہ ہوا کرتا ہے. جو خیالات آپ کے ذہن میں کثرت سے آتے اور جاتے ہیں وہ 15 سال سے چھوٹے کے بچے کے ذہن میں نہیں آتے اور وہ 60 سال سے زیادہ کے عمر والے بزرگ کے ذہن میں نہیں آتے. یہ جو جوانی میں ایک تازگی ہے، یہی وقت ہے کام کرنے کا، یہی وقت ہے اپنی خدمات پیش کرنے کا. کسی سے نفرت نہیں کرو. میں ابھی چند جملے اور آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے، لمبی لسٹ بنا لی برائیوں کی. میں دعوت دے رہا ہوں جوان بچے کو، جس میں بھی آپ کو برائیوں کی فہرست نکلتی نظر آئے نا، پھر صفحہ پلٹ کے اپنے آپ سے کہو اب اس میں اچھائیوں کے فہرست بناتے ہیں. میں ممبر حسین پر بیٹھ کے قسم کھا سکتا ہوں اگر آپ نے کسی میں 10 برائیاں نکالی ہوں گی نا تو 30 خوبیاں نکلیں گی. تو ہمیں خوبیوں کو ذہن میں لانا ہے، ہمیں برائیوں کو ذہن سے نکالنا ہے. اس میں یہ برائی ہے، اس پہ بات نہیں ہوگی. اس میں یہ اچھائی ہے، اس پہ بات ہوگی. حضرت سلمان فارسی کے آبا و اجداد کے بارے میں پتہ نہیں تھا نا لوگوں کو. وہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ ان کے دادا کون تھے اور پردادا کون تھے. تو انہیں کسی نے تانا دے دیا کہ سلمان ذرا ابا کا نام تو بتاؤ، سلمان ذرا دادا کا نام تو بتاؤ. یہ توہین، بے ادبی، بے احترامی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں.
تو سلمان فارسی ذرا دل ملول ہوئے تو سرکار نے فرمایا آئندہ تم سے کوئی سلام کرے، آئندہ تم سے کوئی سوال کرے کہ تمہارے دادا ابا کا نام کیا ہے، تو کہہ دینا اسمی سلمان و ابی اسلام، میرا نام سلمان ہے، میرا باپ اسلام ہے۔ کسی کا ایسا باپ ہے تو لے کر آؤ۔ نہیں، مثبت سوچیں، اچھا سوچیں۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔